ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ایک طویل عرصے کے بعد ایک خوشگوار خبر سے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ کئی سالوں سے آپ کافی ٹیکس دیا کرتے تھے، ہر بات پر ٹیکس دیتے تھے، اس کا اندازہ آپ کیسے لگائیں میں اس کی بات بتاؤں گا، لیکن آج کی جو خوشگوار خبر، جو پہلے صفحے کی خبر بنی ہے، وہ ہے جی ایس ٹی، گڈس سروس ٹیکسز۔ اس میں اب 2 سلاب ہو جائیں گے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو 5% اور 12%، بالکل یہ اب جو پہلے 28% تک تھا، 18% تھا، اب یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب 5% اور 18% ہو جائے گا، معاف کرنا۔ تو جو 12% تھا پہلے، وہ 5% ہو جائے گا، جو 28% تھا وہ 18% ہو جائے گا۔ البتہ کچھ لگژری کارز وغیرہ چیزوں پر 40% لگا دیا گیا۔ ایک عام آدمی کے لیے بڑی راحت ہوئی۔ تو آج کچھ اشتہارات بھی آئے ہیں اس سے متعلق، اور جی ایس ٹی کی کونسل، اس کے فیصلے، اور اس کا نفاذ کب سے ہوگا؟ 22 سپٹمبر۔ اور اس کو یہ کہا گیا ہے کہ دیپاولی کا گفٹ۔ ٹھیک ہے، چلیے، دیپاولی میں چراغ جلتے ہیں، تو کئی سالوں سے دل جلتے رہے، لیکن اب چراغ جلنے کی بات آ رہی ہے۔ اس کا ہم تجزیہ کریں گے، اس خبر کا۔ نرملا سیتا رمن جو فائنانس کی وزیر ہیں، ان کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے، تو اس خبر پہ دیکھیں گے۔ دوسرا جو مانسون کی صورتحال ہے، مانسون کافی پیچھا کر رہا ہے اور تباہی بہت زیادہ ہو رہی ہے، لیکن رپورٹنگ کم ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں تشویش کا اظہار نہ کریں، اس لیے شاید رپورٹنگ میں تخفیف کی جا رہی ہے۔ چین کی جو ہے مائٹی پاور، یعنی اس نے اپنے آپ کو یہ ثابت کر دکھایا کہ وہ اسلحہ کی دوڑ میں بھی دنیا کا سب سے طاقتور ترین ہے، لیکن خاموش ہے۔ وکٹری پریڈ کے حوالے سے یہ آج کئی اخبارات نے دی، ویسے کل ہوئی تھی، یہ 2 دن سے چل رہی تھی، جس میں کئی عالمی قائدین بھی تھے، اور ایس سی او کے بعد، یعنی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اجلاس کے فوری بعد یہ پریڈ کا نظم کیا گیا تھا۔ اور آپ دیکھیے، ایک 3 نوعیت کی، یعنی پوٹن بھی اسی میں تھے، اور کم جون یونگ، یعنی شمالی کوریا کے جو ڈکٹیٹر ہیں، وہ بھی، اور یہ ہتھیاروں کی دوڑ میں ان لوگوں کا جو معاملہ ہے، تو دیکھیے یہ اس پر ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا موقف رہا ہے۔ اور ایک ناظرین، جہاں تک حماس، غزہ، مغربی کنارہ اور بیمار ذہن عرب ممالک، میں بیمار ذہن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ کس طریقے کا ہے، اور خالی بیان بازیوں سے ہٹ کر یہ کچھ بھی کر سکتے، کیا نہیں کر سکتے۔ پھر یمن کے حوثیوں کا کیا معاملہ چل رہا ہے، یہ کئی ایک باتیں ہیں، تو اس پر ہم جو ہے گفتگو کریں گے، اور کچھ دیگر دلچسپ خبریں بھی ہیں۔ ویسے تو شاید ہی بہت کم موقع ہوگا کہ جب ہم کبھی شمال کی ریاستوں میں کسی کی لنچنگ، کسی کے بلڈوزر جسٹس، یا کسی عنوان سے کچھ باتیں، تو کچھ خبریں تو نہ آئی ہوں، ویسے ضرور آتی ہیں۔ بس ایک شناخت کافی ہے آپ کے لیے، آپ کو دبانے کے لیے، آپ کو یہ بتانے کے لیے تم ایکول سٹیزن نہیں ہو، یہ بتانا مقصد ہے۔ اور پھر یہ سیار کا معاملہ، ووٹ چوری کا معاملہ، پی ایم، بہار کی سیاست، کافی خبریں۔ دیکھیے، یقیناً اخبارات کی جو اشاعت ہوتی ہے، جو تعداد اشاعت ہوتی ہے، اس میں کمی ضرور آئی ہے، لیکن اخبار کی اہمیت کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ چاہے آپ الیکٹرانک میڈیا کتنا پھیل جائے، سوشل میڈیا کتنا پھیل جائے، یا پھر مستقبل میں جو ماس میڈیا ہے اور آگے پھیلے گا، اس کا اندازہ آپ نہیں کر پائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اخبار ہے، وہ ایک دستاویز ہے۔ تو دیکھیے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مطالعہ کیجئے، اس سے جو ہے آپ کی فکری شعور یہ ڈیولپ ہوتی ہے،
اور یہی انسان کو اس کا احساس دلاتی ہے، اپنا بھی احساس دلاتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی اس کی حساسیت سے واقف کرواتی ہے۔ تو خیر، آج چلتے ہیں بڑی خبر کی طرف جو جی ایس ٹی سے متعلق ہے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے، ربیع الاول کی 11 تاریخ ہے اور 4 سپٹمبر۔ اب دیکھیے، گزشتہ 8 سال سے ایک نظام چل رہا تھا ہمارے پاس، اور یعنی عام لوگوں پر میں سوال کرتا ہوں، ارے بھائی آپ ٹیکس دیتے ہیں؟ ارے نہیں، ہمارا کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو انکم ٹیکس کے ریٹرنز داخل کرتے ہیں وہی ٹیکس دینے والے ہیں، یا جو ویلتھ ٹیکس دینے والے ہیں وہی ٹیکس دینے والے ہیں، یا پھر کسی اور عنوان سے جو ٹیکس دیتے ہیں وہی ہے۔ نہیں، حتیٰ کہ فقیر آدمی جو بھیک مانگ کر زندگی گزارتا ہے وہ بھی ہندوستان کے اندر ٹیکس پے کرنے والا ہے، چونکہ اس کو بھی اپنی ضروریات زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز استعمال کرنی ہوتی ہے، چاہے وہ صبح اٹھتے ہی منجن کی شکل میں ہو، یا ٹوتھ پیسٹ کی شکل میں ہو، یا پھر ساگ روٹی کی شکل میں ہو، یا کسی اس کی جو ضروریات زندگی ہے، اس ہر چیز پر ٹیکس ہندوستان۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے، خیر امریکہ کے صدر بھی انہوں نے آج ایک ریمارک کیا، دیکھیے آپ، وہ گزشتہ 3 دن سے وہ ریمارک کرتے آ رہے ہیں۔ تو انگریزی اخبار میں لکھا گیا ہے، انڈیا کلس یو ایس، دیکھیے ان کا لفظ، انڈیا کلس یو ایس بائی ہیوی ٹیکسیشن، یعنی امریکہ پہ جو، ٹھیک ہے وہ آپ امریکہ ڈالر میں اس کی یعنی کرنسی کی ویلیو زیادہ ہے، اگر ہم ٹیکس بھی لگاتے ہیں تو ٹھیک ہے، تو اس کو ابھی بھی شکایت ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان نے اس کو صفر کر دیا ہے، اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ تو خیر وہ معاملہ الگ ہے، اس پہ ہم الگ بات کریں گے، لیکن یہ ہندوستان نے بھی اپنے شہریوں پر بھی ٹیکس بہت لگایا، اتنی لوٹ گھسوٹ کی، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اور یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ ویلفیئر پہ جا رہا ہے۔ گزشتہ 10 سال کے دوران 33 لاکھ جو سرکاری یا پبلک سیکٹر کے شعبوں میں لوگ کام کرتے تھے، وہ ویکنسیز خالی ہو گئی، اور جو آؤٹ سورسنگ کے ذریعے یا تو پھر پرائیویٹائزیشن کے ذریعے وہ کام چلایا جا رہا ہے۔ اتنی بدترین صورتحال گزشتہ 10 سال کے در روزگار کی جو معاملہ ہے اس میں، اور معیشت میں غبار، ایک بلون ہے قسم کا۔ دیکھو، تیسری بڑی معیشت، بلکہ جاپان سے ہم کمپیئر کر رہے ہیں۔ جاپان کی فیکس آمدنی ہندوستان کی فیکس آمدنی، اس کو لگائی۔ ہندوستان آبادی کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے جاپان سے بہت بڑا ملک ہے، لیکن یہاں جو اکنامک یعنی جو معیشت اور اقتصادیت جو ہوتی ہے، مالیاتی جو امور ہوتی ہے، اڈانی امبانی چند 15-20 لوگوں کو لے کر ان کی آمدنی کو آپ عام آدمی کے ساتھ شمار کر کے کہا رہے یہ تو بہت بڑی آمدنی ہے۔ پھر وجہ کیا ہے؟ 80 کروڑ کو آپ مفت اناج دے رہے ہیں۔ اگر واقعی ہماری جی ایس ٹی، مطلب معاف کریں ڈی جی، یعنی ہماری جو گھریلو پیداوار ہے، اگر وہ ڈومیسٹک جو انکم ہوتی ہے ہماری، تو یہ پھر آپ 80 کروڑ لوگوں کیوں دیتے؟ تو یہ بڑا سوال ہے۔ آتے ہیں جی ایس ٹی کونسل میں کیا کیا چیزیں ہوئی جس کی آج نے اخبارات نے رپورٹنگ کی ہے۔ پہلے دیکھیے 4 سلاب ہوتے تھے، 5، 12، 18، 28۔ اب 28 کو نکال دیا گیا، 18 کر دیا گیا، 12 کو نکال دیا گیا، 5 کر دیا گیا۔ آج ایک بڑا اشتہار بھی آیا، دیکھیے اخباروں میں، کئی قومی اخباروں میں، کچھ علاقائی زبانوں میں، کچھ اردو اخباروں میں بھی آیا ہے۔ اس میں آئٹم وائز دیا گیا، الیکٹرانک گڈس پہلے جو 12% کے یا 18% کے تھے وہ 5% پہ آ گئے، اور جو 28% کے تھے وہ 18% پر آ گئے۔ ایون آٹو موبائلس، 2 پہیوں والی گاڑی، 3 پہیوں والی گاڑی، اور ایک پیمانے دیا گیا، جیسے چھوٹی جو ہے بجٹ کاریں ہوتی ہیں، جیسا کہ مختلف ہنڈائی ہو، ماروتی ہو یا دیگر ہو، کئی جو 5 سیٹر والی جو کاریں ہوتی ہیں، ان کا بھی جو ٹیکس وہ اب جو 28 تھا وہ 18 کر دیا گیا۔ اس طریقے سے کئی ایک چیزیں۔ اب پہلے دیکھیے
انشورنس لیتے تھے ہم، انشورنس پہ ٹیکس آتا تھا. میں کئی بار سوال کرا، ارے انشورنس کا تو ہم خزانہ بھر رہے ہیں سرکار کا، انشورنس کے ذریعے ہم لائف انشورنس ہو، ہیلتھ انشورنس ہو، اس پر بھی ہوتا تھا. جب ہم پریمیم داخل کرتے اتنا سارا رقم کٹ جاتی ہے. مطلب یہ کیا ہے، تو سینٹرل جی ایس ٹی، اسٹیٹ جی ایس ٹی، کیا کریں. حتیٰ کہ ہم ریزرویشن کو جاتے ہیں، چاہے فلائٹ کے ریزرویشن ہو، ریلوے کے ریزرویشن ہو، یا کسی دیگر ٹرانسپورٹ کے روڈ ٹرانسپورٹ کے ریزرویشن ہو، جی ایس ٹی کٹ جاتی ہے ہماری. ریٹرن کرو، ریٹرن اگر ہم سفر منسوخ کرنا ہے تو اس پہ بھی کٹتی ہے ہماری. تو اس حد تک لوٹا گیا، اس حد تک لوٹا گیا. اس کا جواب کون دے گا؟ اب آپ کہہ رہے ہیں اصلاحات. ارے بھائی جب ہی لوگ چیخ رہے تھے اصلاحات لائیے، یہ ممکن نہیں ہے. ملیشیا نے پہلے انٹروڈیوس کیا تھا، وہ نکال دیا. وہ پہلے ہم ملیشیا کی مثال دیتے تھے، ارے دیکھو وہاں منموہن سنگھ کے دور میں جو جی ایس ٹی کا جو بل تھا وہ کوئی اور تھا. آپ آنے کے بعد اس کو ایسا کر دیے کہ خون چوس رہے ہیں. پہلے ہی بے روزگاری، پہلے ہی معیشت. اور دیکھیے حالیہ دنوں میں اب دیکھیے کئی امریکی کمپنیز، یہ پہلے کوارٹر کی ایک رپورٹ دی گئی، بزنس پیج ہے دیکھیے، جو خاص کر قومی اخبارات کا بزنس پیج ہے. اس بزنس پیج میں دیا گیا 2,00,000 کروڑ کی انویسٹمنٹ رک گئی ہے. چونکہ جو تنازع چل رہا ہے ہندوستان اور امریکہ کے درمیان، جو معاشی سطح پر جو معاملات چل رہے ہیں، ٹیرف کے حوالے سے ہو یا ٹریڈ ڈیل کے حوالے سے ہو، یعنی آپ 4 مہینے کے اندر 2,00,000 کروڑ کی انویسٹمنٹ گئی. تو کتنے اس انویسٹمنٹ کے ذریعے کتنے لوگوں کو روزگار مل سکتا تھا، یہ الگ ہو گیا. اور کئی کمپنیاں جو امریکن کمپنیاں ہیں، چونکہ اب ڈونلڈ ٹرمپ جس طریقے سے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ کمپنیاں جو آف شور یعنی امریکہ کے ساحل کے باہر جو ہوتی ہیں، وہ کمپنیاں مسائل کا دوچار ہو جا رہی ہیں. کہا کہ نہیں، آپ پروڈکٹ یہیں امریکہ میں کیجیے. اب اس کی وجہ سے کیا مشکلات ہو رہی ہیں دیکھیے آپ. تو خیر اس پورے تناظر میں ہم نے اصلاحات کے نام پر کیا، یہ کس لیے کیا جا رہا ہے، اس کی ٹائمنگ دیکھیے آپ. تو بہت دیر کر دی، سنم آتے آتے والی بات ہو گئی ہے. تو خیر اب 5 اور 18 ہو گیا، اس کی تفصیل دی گئی ہے. اور آپ دیکھیے، آپ نیٹ پہ بھی اویلیبل ہو گئی ہے کہ کون سی چیزیں میں ٹیکس کم ہوگا، کون سی چیزوں میں، اور کون سی چیزوں میں اضافہ ہوگا. اب آپ دیکھیے یہ 2 سلیب کے بعد ایک سپر سلیب ہو جائے گا، یعنی 40%. لگژری کارس جو کئی کروڑ کی کاریں ہیں، ٹھیک ہے، لگژری کار سے عام آدمی کو کیا لینا دینا ہے. پھر سگریٹ، گٹکا، یہ اس پہ کتنا بھی ٹیکس لگاؤ آپ یہ تمباکو نوشی، یہ چیزیں. اب آپ دیکھیے کتنے لاکھ لوگ، اور ہر دن کتنے لوگ کینسر سے، تمباکو سے، فلاں سے مر رہے ہیں. اس کی تدارک کے لیے کیا کر رہے ہیں، اس کے علاج کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے یہ پیسہ تو لے رہے ہیں آپ اتنا سارا. آپ دیکھیے جو مجھے بتایا گیا، گٹکے کی جو پوری آبشات 1 روپیہ 2 روپے میں کچھ خریدتے ہیں، وہ صرف 20 پیسے میں بھی کمپنی کو پڑتی ہے. آپ اتنا سارا ٹیکس لگاتے ہیں، کیا کم ہوئی، عادت کم ہوئی، لوگوں میں شعور بیدار ہوا. اس کا شعور بیدار کرنے کے لیے کوئی کیمپین کی جاتی ہے، گاؤں گاؤں جا کر جو ہے پروجیکٹ پر فلمیں دکھائی جاتی ہیں کچھ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. یہ نہیں، پہلے ہوا کرتی تھی. جسے مجھے یاد ہے یعنی فلم لیجنڈ کی طرف سے یا ڈی اے وی پی کی طرف سے گاؤں گاؤں میں، خیر آج کل تو فونوں پہ بھی ہوگا، لیکن لوگوں کو جمع کرنا، ایک تفریح کے طور پر لوگوں کو اکٹھا کرنا، منادی کرانا، اور وہاں شام میں بٹھا کر، ہم بھی وہ پروگرام میں 30 سال پہلے کی بات ہے وہ جاتے تھے. ہم بھی جب ہم کو بھی جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے موٹیویٹ کیا جاتا تھا کہ بھائی آپ لوگ جائیے، لا کے لوگوں میں اعتماد پیدا ہو سکتا. ہم ایک پروجیکٹر پہ فلم دکھاتے ہیں جو لوگوں میں شعور بیدار کرنے کے لیے. ایسا کچھ نہیں. اب تو فلمیں بتائی جاتی ہیں نفرت کے لیے، نفرت پیدا کرنے کے لیے، لوگوں میں بھید بھاؤ کے لیے، ایک طبقے کو نیچا کر کے کھانے کے لیے. تو یہ تو آج کا دور ہے، اور اس کی سرپرستی خود وزیر اعظم کرتے ہیں، باقاعدہ اعلان کرتے ہیں یہ فلم بہت اچھی ہے، دیکھیے یہ فلم بہت اچھی ہے. حالانکہ وہ کچھ دیکھنے والا نہیں ہوتا. ٹیکس فری کر کے بنانے والوں کو آپ جو بالکل فقیر تھے ان کو امیر بنا دیتے ہیں آپ. تو یہ خیر آپ کا طرز ہے. تو خیر میں ادھر آتا ہوں، پھر جی ایس ٹی کی طرف آتا ہوں. تو اب جی ایس ٹی کے ذریعے، اور یہ نفاذ 22 سپٹمبر سے ہوگا. تو دیکھیے اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو لوگ ایل آئی سی کی پالیسی کا پریمیم جو مہینے میں دینے والے ہیں، بعضوں کو عام طور پر پہلی کے بعد دے دیتے ہیں لوگ،
تو اب 22 کے بعد ہی دیجیے آپ، تاکہ کچھ پیسے بچتے ہیں. ہیلتھ انشورنس کی جو انشورنس وہ بھی آپ 22 کے بعد ہی دیجیے، اور دیگر چیزوں پر بھی جو چیزیں خریدتے ہیں تھوڑا سا ڈیفر کر لیجیے، کیونکہ پھر آپ نے تو 22 سے پہلے دیں گے تو ٹیکس کچھ تو بچے گا نا. تو اب یہ انقلابی کہا جا رہا ہے، یہ انقلابی ہے. 5 اور 18 یہ 2 قسم کے سلیب ہو جائیں گے. تو خیر دیر صحیح درست صحیح جو سا بھی ہو، یہ ایک بہت اہم اعلان جو آج کے اخبارات کی اہم سرخی بنا ہے. خیر ہماری جو فینانس وزیر صاحبہ ہیں، ان کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ بیچارے کیا کہیں گے. یہ کہتے ہیں کہ جب 2014 میں جو ہے $1 51 روپیہ 52 روپے میں تھا، اب جا کے 87 روپے میں ہو گیا. وہ صاحبہ بولنے کہ نہیں 1 روپیہ تو وہی قائم ہے، وہ ڈالر بڑھ رہا ہے، تو ڈالر کا وہ ویلیو بڑھا، ہم سے ہم کیا کرنا ہے. تو یہ جو دلیلیں ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے لوگ جو ہے بیوقوف بن جائیں گے. آپ دیکھیے سونا، مجھے یاد ہے 48,000 روپے فی تولہ ہوا کرتا تھا. آج کتنے میں ہو گیا؟ 1,00,000 روپے سے زیادہ 1 تولے کا سونا. یعنی کدھر سرکار کدھر لے جا رہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم تیسری بڑی معیشت ہیں. ہندوستان میں سونا ہماری سماجیت کی ایک ضرورت ہے. تھوڑا سا سونا کیوں نہ ہو، منگل سوتر کے لیے ہو، نت کے لیے ہو، کس کے لیے بھی ہو، اس کے بغیر شادی کا تصور کر سکتے ہیں؟ بہت مشکل صورتحال ہے. کئی ہمارے پروگرام میں جو لائیو پروگرام آتے ہیں ہمارے، کئی خواتین بولتی ہیں کہ ہماری بیٹیا کی شادی ہے، مسائل کمی ہے، سونے کا دام اتنا ہے، کوئی طریقہ کار ہے، کوئی گولڈ بینک ہے کیا کچھ سرکار کی طرف سے جو مستحق خاندانوں کے لیے 1 تولہ 2 تولے 3 تولے سونے کی نظم کرے گا؟ یہ کیونکہ ہماری سماجی ضرورت ہے، معاشی ضرورت بعد میں ہے. ہندوستان میں سونا معاشی ضرورت ہے، اور سونا ہی پیمانہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اتنے عاجز آ چکے ہیں کہ بس سونے پر اپنی انویسٹمنٹ لگا رہے ہیں. اس کی وجہ سے سونے کا دام بڑھتا گیا. تو خیر یہ GST کے اوپر آپ بھی پڑھیے، پوری خبر پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا. اور کون سے آئٹم سستے ہوں گے، کون سے آئٹم مہنگے ہوں گے، اس پر بھی تفصیل دی گئی ہے. ناظرین، آپ سے دیگر موضوعات پر بھی گفتگو کرنا باقی ہے ایک وقفے کے بعد. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے. دوسرے حصے میں ہم آپ کو مانسون کی طرف لے جاتے ہیں. مانسون شمالی ہندوستان کے بیشتر علاقوں میں تباہی مچا رہا ہے، بلکہ پڑوسی ملک پاکستان میں بھی یہی ہے. پھر افغانستان میں تو خیر زلزلے آئے ہیں، وہ الگ صورتحال ہے. تو دیکھیں گے شمالی ہند کے کون سے علاقے ابھی بھی متاثر ہیں، جس میں دیکھیے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے پنجاب متاثر ہوا ہے. حالانکہ پنجاب میدانی علاقہ ہے، یہ پہاڑی سلسلوں کی، جیسا کہ ہماچل، اتراکھنڈ یا جموں جو پہاڑی سلسلوں کی وجہ سے تباہی کا شکار ہو رہی ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر یہ میدانی علاقے جو زرخیز علاقے جہاں 5 دریائیں بہتی ہیں، پوری طریقے سے کئی شہر یعنی ڈوب چکے ہیں. یعنی اپنی تاریخ کا بدترین، لوگ کہتے ہیں کہ صدی میں بھی ایسی تباہی نہیں ہوئی جو پنجاب میں اس وقت ہو رہی ہے. پنجاب میں چونکہ پنجاب ہندوستان کا غذائی بھنڈار کہتے ہیں، ساؤتھ کے بعد، یعنی ساؤتھ میں تلنگانہ اور آندھرا پردیش بھی غذائی بھنڈار ہے جو پوری ملک کو جو ہے اناج دیتا، خاص کر چاول دیتا ہے. اور پنجاب گیہوں دیتا ہے. پنجاب گیہوں اور باسمتی چاول اس کے لیے بڑا مشہور ہے. تو فصلیں بڑی طور پر تباہ ہوئی ہیں میدانی علاقے میں. دوسرا جو ہے ہماچل میں ابھی بھی مٹی کے تودے، یعنی جو مٹی کے تودے ہوتے ہیں دکھنے میں تو بڑے سخت ہوتے ہیں، لیکن جب مسلسل بارش کی وجہ سے یہ گر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے شاہراہ ہیں متاثر ہوئی ہیں. اور کئی سیاح ہوئے، خاص کر کلو منالی کی جو بہت پرفضا علاقہ ہے کلو منالی کا، وہ پوری طریقے سے دنیا بھر سے کٹا ہوا ہے. اتراکھنڈ میں بھی یہی صورتحال ہے. کیدارناتھ کی یاترا کو ابھی بھی روکا گیا ہے. ادھر جموں میں وشنو دیوی کو یاترا کو وہ بھی روک دیا گیا ہے، 8-10 دن سے روکا گیا ہے. اور کئی جو پلگرم سے جو شردالو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں وہاں وہ علاقے میں. اور کچھ لوگوں کو ہیلی کاپٹر سے نکالا گیا ہے، کچھ لوگوں کو دیگر وسائل سے نکالا گیا ہے. جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جو قومی اور ریاستی ٹیمیں ہیں وہ اس کام میں لگی ہوئی ہیں، اس کی خبر دی گئی ہے. راجستھان میں بھی بارش کی صورتحال ہے. راجستھان کے علاوہ مہاراشٹر کے کئی علاقوں میں بھی بارش کی وجہ سے صورتحال بدترین ہے. گجرات کے سوراشٹرا جیسے علاقے میں وہاں بھی بارش ہے. یہ تو بارش کا مانسون کا صورتحال ہے.
ساؤتھ میں جہاں تک ہے، ساؤتھ میں اب حالات بہتر ہو رہے ہیں، ہوا خوشگوار ہو رہی ہے، ہوا کا دباؤ کم ہونے سے سورج پوری آب و تاب کے ساتھ پھر سے دوبارہ سامنے آ رہا ہے. تو یہ ایک صورتحال ہے. البتہ یہ جھارکھنڈ، بہار اور ویسٹ بنگال کے کچھ علاقوں میں بارش کا صورتحال ہے. اور آسام میں برہم پتر کے پیچھے دیکھیے، یہ علاقائی جو اخبارات ہم پڑھتے ہیں، قومی اخبارات میں بہت کم ایک سطر کی ایک لائن کی خبر آتی ہے، لیکن جب چونکہ علاقائی اخبارات میں فوکس کیا جاتا ہے تو وہ فوکس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. اور رہی بات، ہر دن کوئی ایسی خبر تو نہیں ہوتی جس میں کسی چہرہ دیکھ کر، شناخت دیکھ کر کسی کی مار پیٹ نہیں کی جاتی ہو یا کسی جگہ پر بلڈوزر نہیں چلا جاتا ہو. تو آج بھی گونڈا جو اتر پردیش سے خبر آئی ہے، بیچارے کا قصور کیا، یہی تھا کہ اس کے سر پہ ٹوپی تھی، لباس میں جو ہے یعنی لمبا کرتا، ایک رومال، چہرے پہ داڑھی، اب بس یہی اس کا قصور تھا. اس کو واپس ہو رہا تھا، پکڑ کے ارے میرا کیا، ارے بھائی کیا نہیں کیا، ارے تو بوجھ ہے رے بھائی، تیرے کو مارنا ہے تو یہ پڑھ، یہ سلوگن لگا. میں یہ سلوگن کیوں لگاؤں گا؟ نہیں لگاتا، ہم تیرے کو لگاتے دیکھ. اس حد تک اس کی تصویر بھی دی گئی ہے، دیکھیں آج. تو یہ تو ہندوستان ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے. اب یہ تو روز کا معمول ہے، کسی کی لنچنگ ہو جانا شمال کے علاقوں میں. خیر ساؤتھ میں تو ایسی بات نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہیوی مائگریشن ہو رہا ہے. کئی جو ٹرانسپورٹ کے ادارے، خاص کر ریلوے کے ادارے، وہ ریلوے سے بہت لوگ آتے ہیں ریل کے ذریعے، حتیٰ کہ نارتھ ایسٹ سے آ رہے ہیں، منی پور سے، آسام سے، اتر پردیش کے کئی علاقوں سے، بہار کے علاقوں سے، جھارکھنڈ سے، اڑیسہ سے. ساؤتھ کے لیے، خاص کر ساؤتھ میں حیدرآباد اور بنگلور، یہ دو مقامات ایسے ہیں. حیدرآباد میں سب سے زیادہ، چونکہ حیدرآباد میں کلچر کا، لینگویج کا، لباس کا، بول چال کا کوئی امتیاز نہیں ہے. تو یہ اس وجہ سے لاکھوں لوگ کی تعداد میں لوگ یہیں آ کے اپنے گزر بسر کر رہے ہیں. تو خیر اس کی وجہ سے کچھ دوسرے حالات بھی پیدا ہو رہے ہیں، لیکن مقامی طور پر لوگوں نے کبھی ان کی آمد پر اعتراض نہیں کیا. تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے ملک میں. آتے ہیں ناظرین ایک اور خبر کی طرف، جو تلنگانہ میں. اب دیکھیے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یہ تو بات مشہور ہی ہوتی ہے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھاتے، تو ایک محاورہ ہے. تو ایسا ہی ہوا ہے. یہاں بی آر ایس پارٹی تلنگانہ بننے کے بعد 10 سال تک اقتدار میں تھی. اب گھریلو اختلافات، اندرونی اختلافات اب ایک منظر عام پر سیاسی طور پر آ گئے. بی آر ایس پارٹی کے جو سربراہ ہیں، بانی ہیں کے چندر شیکھر راؤ، ان کی دختر کے کویتا، وہ اب باغی بن چکی ہے. ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے. تو اب یہ خبر ہے کہ انہوں نے جو کونسل کی ممبر تھی، یہاں کونسل کے ممبر سے اور پارٹی سے بھی خود استعفیٰ دے دیا. جائیے، آپ کی پارٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور پارٹی میں 3 بڑے قائد، 2 بڑے قائدین ہیں، 3 تو چھوٹا والا ہے، 3 ہریش راؤ اور سنتوش، ان کے خلاف مورچہ کھول دیا. لیکن اپنے بھائی پہ نہیں بولا، حالانکہ بھائی کو راکھی نہیں بدھی اب کے بعد، لیکن بھائی پہ اور والد پر اس کی پشپنائی کر رہے ہیں. اور بات بھی صحیح ہے ان کی بعض باتوں میں، کیونکہ مجھے یاد ہے انہوں نے ایک ذکر کیا کہ متحدہ آندھر پردیش میں وائی ایس راجشیکھر ریڈی جب چیف منسٹر تھے تو ہریش راؤ اس وقت کانگریس میں شامل ہونا چاہ رہے تھے. اور میں وٹنس ہوں اس چیز کا. جس وقت یہاں سیکریٹریٹ کا سی بلاک ہوا کرتا تھا، ہم وہیں چیف منسٹر بیٹھتے تھے، تو ہم اکثر راجشیکھر ریڈی بڑے قریب ہوتے تھے میڈیا کے ذریعے، تو ہم بھی وہ میڈیا کے گروپ میں اکثر ان سے ملتے تھے. تو چونکہ اب پارٹی وہ ختم ہونے والی تھی، خیر ان کا انتقال کے بعد، ان کا جس طریقے سے حادثے میں انتقال ہوا، اس کے بعد صورتحال پوری بدل گئی. مجھے یاد ہے وہ بہت بڑا گلدستہ لے کر پہنچے. تو بولا بھائی ٹھیک ہے، ایک رکن اپوزیشن کا ایک رکن اسمبلی سی ایم سے مل سکتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، معاملات ہوتی ہے. بولا یہ کچھ زیادہ ہی کچھ دکھ رہا ہے. تو خیر ہم نے بات کی، تو انہوں نے کہا سے بس شاید سپٹمبر کا، یعنی نہیں اگست کا مہینہ تھا 2009، یعنی ان کے گزر جانے کے 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے یہ. تو خیر انہوں نے اشارہ دیا کہ آپ چند دن انتظار کر لیجیے نا، اس گلدستے کا میسج کیا ہے، جو بڑا گلدستہ آپ جو بول رہے ہیں تو اس کا میسج سمجھائے گا. کیونکہ اس سے پہلے 2-3 لوگ پارٹی کے جو اہم لوگ تھے وہ بھی کانگریس میں آ چکے تھے، اور یہ پارٹی تحلیل ہونے والی تھی. تو خیر قدرت کو کچھ اور منظور ہوتا ہے، انسان کچھ سوچتا ضرور ہے، قدرت کچھ اور. تو خیر اس کے بعد جو کچھ ہوا، ان کے جانے کے بعد تو ریاستی تقسیم ہو گئی، جو کچھ ہوا. تو یہ مقطع کو کویتا نے اٹھایا. یہ ٹربل شوٹر نہیں ہے، یہ ٹربل بکر ہے. یعنی
مفت میں خوب کھانے والا ہے کئی طریقے سے. تو یہ ہے. اور کویتا نے ایک مورچہ کھول دیا ہے. تو اب پارٹی کے اندر اب یہ بڑا فرق تو ہوگا, چونکہ کویتا کے پاس بھی بڑا کیڈر ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن خیر اب کیا کریں, والد بعض وقت رشتے ایسے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے ہم اکثر جو ہے مغلوں کی بات کرتے ہیں, ارے اس نے اپنے باپ کو قید کر دیا, اس نے بھائی کو قتل کر دیا اقتدار کے لیے. تو یہاں اقتدار کی جنگ میں کوئی خونی رشتہ آڑے نہیں آتا, آڑے آیا تو چلے جاتا. تو یہ طرز بدل جاتا ہے سرکاروں کا, لیکن انسانی طرز بدلنا بڑا مشکل ہے. انسانی طرز, اصول, قربانی, عزم, حوصلہ, یہ سب کرسی کے لیے بھول جاتے ہیں سب لوگ. تو خیر ہم آتے ہیں بین الاقوامی خبر کی طرف. تو اب دیکھیے ملک کے بیشتر اخبارات نے چین کی مائٹ, چینیز مائٹ, چین نے وکٹری پریڈ کرائی. اب دیکھیے دوسری جنگ عظیم میں چین کا جو رول رہا, اور آپ دیکھیے جب ہندوستان میں برٹش انڈیا کی حکومت تھی, ہمارے پاس جاپانی فورس کیسے آئی تھی, کس حد تک اندر گھس گئی تھی ہمارے پاس, یعنی اتنا زیادہ ہو گیا تھا. تو اس مائٹی جاپان کو, خیر وہ ایٹم بم ڈال کر جاپان کو ختم کیا گیا, وہ الگ سوال ہے. تو یعنی چین کی جو وکٹری ہوئی تھی اس کی پریڈ کی یادگار منائی گئی 2 دن پہلے. تو آج کی جو رپورٹنگ میں اب زی پنگ کا جو خطاب ہوا اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہم دنیا کے طاقتور ترین ملک کی حیثیت رکھتے ہیں. تو ظاہر نہیں ہوتے انہوں. اب دیکھیے ان کے پاس 20,000 کلومیٹر دور, یعنی یہاں سے دنیا پر یعنی کون سا ملک چھٹتا نہیں 20,000 کلومیٹر. مطلب آپ دیکھیے اتنا دور, وہ بھی نیوکلیئر صلاحیت کے ساتھ نشانہ بنانے والا میزائل, اس کا ڈسپلے کیا گیا یعنی اکراس دا ورلڈ. اب دیکھیے دنیا کا جو خطہ ہے کیا 20,000 کلومیٹر اس کی پہنچ کسی ملک میں ہے. اب ہم یہاں سے جو ہے دلی سے اگر لاہور جائیں گے تو 1,000 کلومیٹر ہوگا, مطلب بتا رہا ہوں میں. یا ڈھاکہ جائیں گے تو کچھ کم 2,000 کلومیٹر ہوگا. نہیں, یہ 20,000 کلومیٹر. تو اب آپ دیکھیے کون کون سی چیز اس کے رینج میں نہیں آتی وہ. اور خطاب جو دیکھیے آپ دیکھیں. اور ایک چیز جو سب سے بڑی جو اخبارات نے, ہندوستان کے اخبارات نے نمایاں کی ہے, خیر ہمارے وزیر اعظم ایس سی او کی کانفرنس میں گئے اور چین کے ساتھ ہمارے معاملات کچھ اچھے پا رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن اب یہ جو 3 مثلث, یعنی ایک مثلث کہتے ہیں جن میں 3 حصے ہوتے ہیں. زی پنگ جو چین کے ہیں, پوٹن وہ بھی اس پریڈ میں تھے, اور شمالی کوریا کا ڈکٹیٹر. اب دیکھیے شمالی کوریا کے ڈکٹیٹر نے ایک فوج ایسی تیار کی جو یوکرین میں متحدہ یورپ امریکہ کی جو متحدہ نفری ہے اس کو تباہ کر رہی ہے. تو پوٹن نے باقاعدہ طور پر شکریہ ادا کیا, آپ کے جیالے تو ہمارے لیے بڑا کام کر رہے ہیں. تو دیکھیے یہ صورتحال ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پیام ہے امریکہ کی چودھرے پن کے لیے کہ امریکہ جس کو چاہے ٹیرف لگاتا ہے. جیسا کہ میں ابھی کہہ رہا تھا کہ ہندوستان کے خلاف تھا, اور ہندوستان کیسا جھک گیا سمجھ میں نہیں آتا. اور ہندوستان کی طرف سے ابھی تک یہ سرکاری طور پر توثیق نہیں کی گئی کہ ہم نے امریکی پروڈکٹ کو 0 کر دیا ٹیکس میں. ڈونلڈ ٹرمپ 3 دن سے کہتے آ رہے ہیں ارے بھائی اتنا ٹیکس لگاتے تھے کہ ہم کو مار دینا چاہ رہے تھے, لیکن اب وہ سرنڈر ہو گئے اور 0 کر دیے. اس کی نہ حکومت نے تردید کی نہ اس کی کوئی وضاحت کی. اتنا جھکنا. دنیا یہی ہے, جو جھکتا ہے اس کو جھکاتی ہے دنیا. پی ایم صاحب دیکھیے, مجھے پٹنہ سے خبر آئی ہے, تیجسوی یادو جو RJD کے قائد ہیں وہ ریمارک کر رہے تھے, ارے بھائی چین میں جا رہے ہیں خے بس لگا رہے ہیں, یہاں آتے پھر رونا. کیا کریں گے؟ وہ بچہ جو ہے بولتا نہیں, بولا تو کیا بولتا, بلکہ ہمارے پاس ایک محاورہ ہے, فلاں مرو یہ بولتا ہے. تو وہاں گئے تو یعنی بے تکے خے نہ خے کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی. اور دیکھیے ان کے جتنے بھی فریم ہیں, پوٹن کے ساتھ ہو, زی پنگ کے ساتھ ہو یا دیگر کے ساتھ ہو, خے جیسا کہ کچھ اسٹینڈنگ کامیڈی ہو رہی ہے ایسا. یہ مصنوعی جو خے ہے وہ انسان کی کیفیت کو معلوم کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے آپ کی صفوں میں بھی لوگ ہوتے ہیں مصنوعی خے لگا لیتے ہیں, بات نہ بتنگڑ کچھ بھی. وہ اس انسان کی منافقت دوہرے پن کا, یہ ایک
سائیکالوجیکل اسٹڈی ہے، میں نہیں کر رہا ہوں، میں تو خیر ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن جو سیکھا میں نے، جو کچھ سیکھا ہے، تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے مصنوعی خیقے سب سے اعتبار والی جو چیز ہوتی ہے، بس اچھی بات بھی ہوئی، آپ کا دل چاہ رہا تو ہلکی سی مسکراہٹ، یہ سب سے اچھا یعنی اعتدال پسندوں کی بات ہوتی ہے، جو جس پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں. لیکن ہندوستان کا پرائم منسٹر جو وشوا گرو ہے بیچارہ، وہ اب یہاں آتے میری اماں کو ایسا بولے، میرے کو ایسا کر دیے، بہار کی اماں بہنوں کے ساتھ ایسا ہو رہا، فنا ہو رہا، پھر یہ رونا ہی رونا ہی رونا، رونا ہی رونا. کیا کریں گے؟ زندگی میں ہر دم روتا ہی رہا ہوں، ہندوستان میں آ کے روتا ہی رہا ہوں، ایسا بولنا چاہیے. تیجسوی یادو کو بھی اپنا صحیح کرنا چاہیے بھائی، ان کو یہ بولنا چاہیے کہ باہر جا کر مسکراتا خیخہ لگاتا رہا ہوں، ملک میں آتے ہی میں روتا ہی رہا ہوں. تو خیر یہ ہوئی. اب آتے ہیں غزہ، حماس، عرب ممالک، یمن. یہ چار بڑی چیزیں آپ کو آج کے اخبارات میں ملیں گے. اسرائیل اپنی نوعیت کی بدترین بربریت پر ابتلا آیا ہے. غزہ میں تو قتل عام شروع ہے، اب مغربی کنارے پہ بھی اس نے وارد کر دیا. اب پھر وہی عرب چنٹوس، اسلامک چنٹوس بینڈ بجے، ارے نہیں سرخ لکیر ہوگی. ارے کئی کی لکیر ہے یار، لکیر کو یوں مٹا دیتا اسرائیل امریکہ کی تائید سے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اس لکیر خالی بول سکتے آپ، ٹھیک ہے، بولنے کی آزادی ہے آپ کو، برابر مذمت کرنے کی آزادی ہے، لیکن تم میں کچھ دم خم نہیں ہے. اب دیکھیے ایک کانفرنس ہونے والی وہ اس مہینے میں یو این جنرل اسمبلی کے موقع پر، فرانس اور سعودی عرب مل کے 2 نیشن تھیوری. ارے کیا نیشن تھیوری؟ تمہیں نے تو درد دیا ہے نا، درد تو تمہارا ہی ہے. یہ اب دوا کی بات کرتے ہو، تو دوا بھی تمہارے ہاتھ کی بات نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہوئی. دیکھیے کہ کنارے، مغربی کنارے پر بھی ظلم ہو رہا ہے، کئی بستیوں کو اجاڑا جا رہا ہے، کئی لوگوں کو، یعنی اس حد تک. اور اسرائیلی جنرل کہتا ہے کہ نہیں، جب تک ہم پورا نیست و نابود نہیں کر دیں گے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے قتل عام. جنگ کہتا ہے اس کو، قتل عام کو جنگ کہتے ہیں عام طور پر، سبھی یہ کہہ رہے ہیں، غزہ وار کہتے ہیں. غزہ جینوسائیڈ ہے، غزہ وار نہیں ہوتی ہے. وار میں 2 مدد مقابل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے، کوئی بھاری پڑتا ہے، ایسا سمجھے، جیسا کہ آپ روس یوکرین میں دیکھ رہے ہیں آپ. لیکن یہ تو ون سائیڈڈ ہے، نہتوں پر مارنا. یہ کون سی بہادری ہے؟ ارے بہادر ہے تو مقابلے پر آؤ، وہ بھی ہم پلہ کرنے پر. اس کے ہاتھ میں، اب دیکھیے پہلے یہ ہوتا تھا، میں ایک جنگ کا جو ہے ذکر کرتا ہوں جو اسلامک ورلڈ میں نے پڑھی ہے، کہ سامنے والے کے پاس ہتھیار نہیں تھے، تو مد مقابل نے کہا کہ نہیں تم بے ہتھیار مت، ہم تم سے مقابلہ نہیں کریں گے، لیجئے ہماری یہ تلوار، لیجئے ہمارا تیر اور بھارا لیجئے، اب مقابلے پہ آئیے. یعنی یہ جرت ہوتی ہے. آپ پڑھیے اسلامک ہسٹری، پڑھیے آپ اسلامی ہسٹری میں جتنی بھی جنگیں جو میں نے پڑھی ہیں، خیر ہو بھی سکتا ہے کہیں نہ کہیں اس کا بھی غلط بھی ہو جائے، کہاں گئے جس کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتے لوگ. کہا کہ نہیں تم ہتھیار بند ہو جاؤ، ہمارے ہتھیار کے خزانے سے لو ہتھیار، ہمارے مقابلے میں ایسا نہیں ہے، ورنہ تم سے لڑائی کیا مطلب ہے؟ ایک بنا ہتھیار والے کے ساتھ ہتھیار لے کے ہم ماریں گے؟ نہیں، مد مقابل کا ہونا یہ جو ہے مردانگی ہوتی ہے. یہ زنخہ، یہودی زنخہ کیا لڑائی کرتا ہے خالی اسلحہ کے دور پہ، اسلحہ کی جو ہے بار میں روبوٹ کے ذریعے، فلاں کے ذریعے. تو یہ دیکھیے یہ صورتحال ہے. یمن نے پھر سے حملہ کیا، یعنی کریں گے وہ لوگ. آپ دیکھیے ان کا کوئی نہیں، ان سے کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن فلسطین کی تائید میں اپنی قربانیاں دے رہے ہیں لوگ. اپنے وزیر اعظم کی قربانی دیے، اپنے 12 وزراء کی قربانی دیے، اپنے 17 مشیروں کی قربانی دیے لوگ. جہاں ان کا کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا وہاں بم ڈالے آپ نے کسی مقبر کے اشارے پہ. ٹھیک ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے، آپ کی موساد بہت بڑی تنظیم ہے نا. تو یہ صورتحال ہے. تو یہ بدترین صورتحال غزہ میں چل رہی ہے اور دنیا خاموش. البتہ بیلجیم کی طرف سے یہ بات کل آئی تھی کہ ہم فلسطین کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، لیکن آج اس نے یہ اعلان کیا، آج کے اخبار میں ہے، ہم تمام اس سے تعلقات ہیں، کیونکہ بیلجیم اور اسرائیل کے ساتھ اسلحہ کے معاملات تھے، تجارت کے معاملات تھے، اقتصادیت کے معاملات تھے، اب وہ سارے کے سارا ہم بند کر رہے ہیں. تو دیکھیے کم از کم ایک انسانیت کی ایک امید تو ہوئی. شرم ہے ان عرب اور اسلامی ملکوں پر، خاص کر یو اے ای، جارڈن، مصر، سعودی عرب،
ان پر کہ وہ ابھی بھی اسرائیل کو پشت پناہی کر رہے ہیں۔ خیر دنیا میں تو انصاف ہوگا، قدرت ایسے خاموش نہیں بیٹھے گی۔ قدرت کی خاموشی کو یہ مت سمجھیے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، قدرت جب رسی کھینچے گی موقع بھی نہیں ملے گا۔ یہی شاید سبق ہے دنیا کے لیے۔ ناظرین اس طرح آج میری آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی، اب میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔